بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنیہ، سورہ نساء مدینہ میں نازل ہوئی۔ وہی 176 آیہ، اور اس کی آیتیں 176 آیتیں ہیں، 176 آیتیں ہیں۔ و24 رکوعا، اور 24 رکوع ہے۔ 20 4 24 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب سے۔ الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس نے منہا زوجہا، اس سے جوڑے پیدا کیے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے ان میں سے مرد بہت زیادہ اور عورتیں، نساء عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات ہے، تساءلون بہ والارحام، جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو قرابت داروں سے، یعنی اللہ کا واسطہ دے کر تم بات کرتے ہو اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، تم پر ہے نگہبان، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء کا مطلب ہے عورت۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عرب زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو بالکل بھی وقت اور حیثیت نہ دیتا تھا، نہ ان کو کوئی حقوق دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس دبے ہوئے ایک بالکل ہی پسماندہ جماعت کو ابھارا، اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں مسائل بیان کیے، عورتوں کے حقوق بیان کیے، ان کو مہر کتنا دیا جائے اور ان کی میراث میں کتنا حصہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اس میں بیان کیے، جیسے پچھلی صورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں یہودیوں سے، عیسائیوں سے خطاب تھا اور ایمان والوں سے بھی خطاب تھا۔ اس میں اس صورت میں معاشرتی نظام، قانون، آئلی نظام کے بارے میں بتایا گیا، اور اس سے اگلی صورت سورہ مائدہ میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں جو ریاست کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخلیق انسان کے بارے میں فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اول تو حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، پھر ان دونوں سے تمام مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، دنیا میں پھیلایا۔ تو حقیقت میں تمام آدمی ایک جان اور ایک شخص سے اللہ نے پیدا کیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم سب کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر تم کو باقی اور قائم رکھنے والا وہی ہے، تو اس سے ڈرنا اور اس کی عبادت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا ضروری بات ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وہ رب ہے تمہارا جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس، من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آدم سے پیدا کیا، یہاں فرمایا کہ ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی نوع ایک ہے، جنس دو ہے، آدمی اور عورت نوع ایک ہے لیکن جنسیں اس میں دو آ گئیں، اور پھر تمام اولادیں، بہن بھائی آپس میں، پھر اوپر جا کر دادا دادی اور دادی کی جو بھی بہنیں، جو بھی ان کے آگے بچے، اور وہ آپس میں کزن، اس طرح کرتے کرتے تمام انسان وہ آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں وہ سب بہن بھائی ہیں، لیکن بالکل جب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں تو وہ سب آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، تمام لوگ دنیا میں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس میں سے جوڑے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، اور پھیلا دیے ان میں سے مرد، کثیراً زیادہ، ونساء اور عورتیں، مرد عورت بہت زیادہ اللہ نے پھیلائے۔
یہاں پر اول تو ہمارے ذمے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازم ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے. اس کے بعد تمام مخلوقات میں خاص اپنی بنی نوع کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر ضروری ہونا چاہیے. اسی وجہ سے شرعاً اور عقلاً آدمیوں میں باہم حسن سلوک ایسا ضروری اور بد سلوکی کرنا اس قدر مذموم ہے جو اوروں کے ساتھ نہیں. یعنی آپس میں حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت ظاہر فرما کر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا حکم دیا اپنی اطاعت کا، اور بنی آدم کے اتحاد و اصلی کو جتلا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ باہم ایک ہو کر رہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم قرابت داروں میں سوال کرتے ہو. یعنی آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق اور فوائد طلب کرتے ہو اور قسمیں دیتے ہو اللہ کی، اور اگر کوئی بھی باہمی معاملات اور حاجات عارضہ بھی ہوں اس میں بھی اللہ ہی کا ذریعہ پکڑتے ہو. مطلب یہ ہوا کہ تمام حاجتوں اور کاموں میں بھی تم اسی کے محتاج ہو، اس لیے اس کی اطاعت ضروری ہے. جیسے اگر کوئی فقیر بھی کچھ مانگتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے اللہ کے واسطے دو، اور خاندان میں یا قرابت داروں میں کسی بھی طرح کی کوئی بات پیش آ جائے تو آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے واسطے تم اس بات کو چھوڑ دو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال اعمال سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام تر معاملات کا علم ہے اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. رقیبا تم پر نگہبان ہے، تم بالکل بھی اس سے بچ نہیں سکتے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ اور دو یتیموں کو ان کا مال. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور نہ تم تبدیل کرو گھٹیا مال کو اچھے مال سے، خبیث کو طیب سے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا کہ یہ بہت ہی بڑا جو ہے وبال ہے. حوباً وبال ہے بہت بڑا. اس آیت میں یتیموں کے حقوق یعنی یتیم بچے کہ جن کا باپ مر گیا ہو ان کے متعلق ان کے ولی اور سرپرست کو حکم دیا گیا کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. اور زمانے تولید میں یتیموں کی کسی اچھی چیز کو لے کر ایسا نہ کرو کہ اس کے معاوضے میں بری اور گھٹیا چیز ان کے مال میں شامل کر دو، ایسا نہ کرو. اور ایسا بھی نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاؤ. مثلا ولی کو اجازت ہے کہ اپنا اور یتیم کا جو کھانا ہے مشترک اور شامل رکھے، مگر یہ ضرور ہے کہ یتیم کا نقصان نہ ہونے پائے. یہ نہ ہو کہ اس شرکت کے بہانے سے یتیم کا مال کھا لے اور اپنا نفع کر لے، کیونکہ یتیم کا مال کھانا سخت گناہ ہے، حوباً کبیرہ وبال ہے. احکام متعلقہ میں ارحام یتیموں کے حکم کو شاید اس لیے مقدم کیا گیا، یہاں سب سے پہلے یتیموں کے حکم کے بارے میں بتایا گیا جو سب سے پہلا یہاں پہ اس صورت میں، اس لیے کہ یتیم اپنی بے سر و سامانی اور مجبوری اور بے چارگی بے کسی کے باعث رعایت اور حفاظت شفقت کا نہایت محتاج ہے، اور اسی اہتمام کی وجہ سے تبدیل اور شرکت کے نقصان کی بھی کھول کر ممانعت کر دی کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اور آئندہ جو ہے متعدد آیات میں بھی یتیموں کے متعلق چند احکام ارشاد ہوئے. البتہ وہ یتیم وہ قرابت دار ان کے بارے میں تاکید میں زیادہ شدت ہوگی، اور وہی شان نزول اور سبب ربط جو آیتوں کے درمیان ہے وہ بھی عادت اور عرف کے موافق ہے، کیونکہ یتیم بچے کا ولی اکثر اس کا کوئی قریب ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے
فرما دیا کہ یتیموں کے ساتھ رعایت رکھو، یتیموں کا جو مال ہے وہ نہ کھاؤ، ایسا نہ کرو کہ ان کا اچھا مال کھا لو اپنا برا مال اس میں رکھ دو، ایسا نہ کرو ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا لو، یہ گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم نا انصاف کرو گے یتیموں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو بس تم نکاح کرو ان سے جو تمہیں اچھی لگیں عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 اور 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ ان میں عدل نہیں قائم کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے ایک سے زائد شادیوں میں، فواحدۃ، تو ایک ہی رکھو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو ملک یمین ہے، یا جو وہ لونڈیاں باندیاں ہیں، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس لیے ہے کہ ایک طرف نہ تم جھک پڑو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں ہدایت۔ اللہ نے سب سے پہلے یتیموں کے احکام نازل کیے، تو اب یہاں یتیم لڑکیوں کے بارے میں بتایا کہ حدیث صحیحہ میں منقول ہے کہ یتیم لڑکیاں جو اپنے ولی کی تربیت میں ہوتی تھیں اور وہ لڑکی اس ولی کے مال اور باغ میں قربت کی وجہ سے جو شریک ہوتی تھی، تو اب 2 صورتیں پیش آتی۔ کبھی تو یہ ہوتا کہ ولی اس کا جمال، حسن اور مال دونوں سے مرغوب ہوتا، اور تو ولی اس سے تھوڑے مہر پر بھی نکاح کر لیتا، کیونکہ کوئی دوسرا شخص تو تھا نہیں کہ اس لڑکی کے حوالے سے حق مانگے یا اس کا پاسبان ہو، سرپرست ہو۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ یتیم لڑکی کی صورت تو مرغوب نہ ہوتی، مگر ولی کو یہ خیال ہوتا کہ کسی دوسرے سے اگر اس کا نکاح کر دوں گا تو لڑکی کا مال جو میرے قبضے میں ہے وہ چلا جائے گا اور پھر میرے مال میں دوسرا شریک ہو جائے گا۔ اس مصلحت سے نکاح تو جوں کا تو کر لیتا، مگر اس کو منکوحہ سے کچھ رغبت نہ ہوتی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر تم ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ تم ان سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتوں میں سے، 2 کرو، 3 کرو یا 4، اس کی اللہ نے اجازت دی۔ اور پھر فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر ان کی اجازت نہیں ہے، فواحدۃ، پھر ایک ہی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو وہ لونڈیاں باندیاں جو غزوات وغیرہ میں جو ملے، تو اس میں جو ہے تعداد کی کوئی تعین نہیں۔ اس آیت میں 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی۔ اس پر یہ آیت اتری اور اولیاء کو ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے اور ان کے مہر اور ان کے ساتھ حسن معاشرت میں تم سے کوتاہی ہوگی، تو تم ان سے نکاح مت کرو، بلکہ تم اور عورتیں جو تم کو مرغوب ہوں، ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، ان سے ایک چھوڑو 4 تک تم کو اجازت ہے، قاعدہ شریعت کے مطابق موافق ان سے نکاح کر لو، تاکہ یتیم لڑکیوں کو بھی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ تم ان کے حقوق کے حامی رہو گے اور تم بھی کسی خرابی اور گناہ میں نہ پڑو گے۔ یعنی مسلمان آزاد کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 نکاح تک اور غلام کے لیے 2 تک کی اجازت ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کی تصریح ہے، اور ائمہ دین کا بھی اسی پر اجماع ہے، اور تمام امت کے لیے یہی حکم ہے، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اس سے زائد کی اجازت ہے۔ اور یتیم لڑکیوں کے نکاح کی تیسری صورت یہ بھی ہے حدیث میں کہ جس یتیم لڑکی کی طرف صورت اور مال دونوں وجہ سے بے رغبتی ہوتی تھی، اس کا نکاح ولی دوسری جگہ کر دیتا، مگر ظاہر ہے اس بات کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، پچھلی آیت میں جیسے تقوی اختیار کرو، تقوی ہوگا تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح سے رہا جائے گا، عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے معاملات کیے جائیں گے، یتیموں کے ساتھ۔ تقوی نہ ہوگا تو کسی بھی قانون میں کوئی تاثیر نہ ہوگی۔ یہاں فرمایا ہے کہ
یتیموں کا مال نہ کھاؤ. یہاں فرمایا ہے کہ یتیم لڑکیوں سے تم نہ نکاح کرو. اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو اور دوسری عورتوں سے کرو. اور یتیم لڑکیوں کے تم خود ولی بنو، ان کے نکاح کہیں اور کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے تم پاسبان بن کر کھڑے ہو. اور 2 3 4 کی اجازت دی گئی، لیکن شرط رکھی گئی کہ انصاف قائم کر سکو گے تب. انصاف اور عدل نہیں ہوگا تو پھر ایک ہی کافی ہے. کیونکہ جو مادی چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں، نان و نفقہ دینا، لباس دینا، کپڑا دینا، رہائش کا بندوبست کرنا، ان سب میں اگر تم عدل و انصاف قائم کر سکتے ہو تو پھر تمہیں اجازت ہے 2 کرو، 3 کرو یا 4 کرو. کیونکہ جو مادی چیزیں ان میں انصاف اور عدل ہے وہ جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں، لیکن دلی رجحان پر گرفت نہیں. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم نا انصاف کر سکو گے تو بس ایک ہی رکھو. اور او ما ملکت ایمانکم، ملک یمین ہو جو جنگوں میں غزوات میں آتی تھی تو ان کی تعداد پر کوئی تعین نہیں ہے کہ کتنی تعداد میں باندیاں لونڈیاں رکھی جا سکتی ہیں. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس لیے ہے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک پڑو. اس لیے اللہ نے حکم اتارا کہ ایسا نہ ہو کہ تم 4 شادیاں کرو لیکن ایک ہی طرف جھک پڑو اور باقی کو جو ہے وہ معلق چھوڑ دو. جیسے آگے بھی آیت میں آئے گا کہ اس کو ایسے معلق چھوڑ دو کہ وہ نہ تو کہیں اور ہی نکاح کر سکے اور نہ ہی وہ شوہر والی ہو کہ شوہر ہی اس کی طرف مائل ہو. اس طرح نہ کرو کہ شوہر نہ اس کو نان نفقہ دیتا ہو، نہ اس کو اچھا لباس فراہم کرتا ہو، بلکہ ایک ہی طرف ہو جائے. ذالک ادنا اللہ تعولو فرمایا. یعنی صرف ایک عورت سے نکاح کرنے میں یا فقط اپنی لونڈی یا اپنی لونڈیوں پر قناعت کرنے میں یا ایک نکاح کے ساتھ ایک لونڈی یا چند لونڈیوں کو جمع کرنے میں اس بات کی توقع ہے کہ تم بے انصافی اور خلاف عدل سے محفوظ رہو. کیونکہ زوجات کے جو حقوق ہیں وہ اپنی جو لونڈی ہے اس کے نہیں. ان میں عدل نہ ہونے پر بھی تم سے مواخذہ نہیں اور ان کے لیے مہر نہیں، نہ معاشرت کے لیے کوئی حد مقرر ہے. تو جس کی کئی عورتیں ہوں تو اس پر واجب ہے کھانے پینے لینے دینے میں ان کو برابر رکھے اور رات کو ان کے پاس رہنے میں بھی باری برابر باندھے. اگر برابری نہ کرے گا تو قیامت کو وہ مفلوج ہوگا. آگے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو تم عورتوں کو ان کے مہر صدقاتہن ان کے مہر خوش دلی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ حَنِيئًا مَرِيئًا، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو. صدقاتہن، صدقات دال کے پیش کے ساتھ، یہ صداق کی جمع ہے. صداق کہتے ہیں مہر کو، اور صدقہ صدقے کی جمع آتی ہے صدقات. صدقات زبر کے ساتھ وہ صدقہ ہے اور یہ صدقات ہے. تو اس کے معنی ہے مہر، کہ ادا کرو عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے. یعنی جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر خوش دلی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کر دو. ان کا کوئی حامی اور تم سے تقاضا کر کے وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو. ایسا کرو تو پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں. حرج تو جب ہے کہ مہر دینے میں یا ان کے کسی حقوق کے ادا کرنے میں تمہیں مشکل ہو. آگے فرما دیا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر اگر طِبْنَ لَكُمْ تمہارے لیے وہ کچھ چھوڑ دیں اس میں سے اپنی خوشی سے. عَنْ شَيْءٍ کچھ بھی چھوڑ دیں، نفساً اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے. فَكُلُوهُ تو تم اس کو کھاؤ، ہنیئا مریئا رشتہ پشتہ. یعنی عورتوں کو ان کے مہر ان کی خوشی سے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو تم اس کو کھا سکتے ہو.
یعنی اگر عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کوئی مقدار اپنے شوہر کو معاف کر دے یا لے کر پھر زوجہ کو جو ہے زوج کو ہبہ کر دے، یعنی مہر لے لے لیکن پھر دوبارہ اپنے شوہر کو واپس کر دے، تحفے میں دے دے، ہبہ کر دے، تو اس میں کچھ حرج نہیں. جو شوہر ہے اس کو خوشی سے کھا لے، جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کر لے، اس کو یہاں پہ ہنی ام مریعہ فرمایا. ہنی ان کہتے ہیں جو کھانا لذیذ طبیعت اور اس کو رغبت کے ساتھ قبول کر لے، اور مری ان کہتے ہیں جو کھانا ہضم ہو کر بخوبی جزء بدن اور موجب صحت و قوت بن جائے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور نہ تم دو بے وقوفوں کو ان کا مال یہاں تک کہ التی جن کو جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے لکم قیاما تم کو ان پر کھڑا بنایا ہے، پاسبان بنایا ہے، وارزقوہم ان کو کھلاتے رہو، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور ان کو پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا ان کو کہو اچھی بات. اموال یتامہ کے بارے میں چند ہدایتیں دی گئی، یعنی یتیموں کے مال کے بارے میں، یعنی بے سمجھ لڑکے جو سفہا بے وقوف ہوں ان کے ہاتھ میں ان کا مال مت دو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لیے سامان معیشت بنایا ہے، بلکہ اس کی پوری حفاظت رکھو، اندیشہ ہلاکت سے بچاؤ، اور جب تک ان کو نفع نقصان کا ہوش نہ آئے اس وقت تک ان کو اس میں سے کھلاتے پہناتے رہو، تسلی کرتے رہو کہ یہ سب مال تمہارا ہی ہے، ہم تو تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، جب سمجھدار ہو جاؤ تو پھر ان کو دے دو. Subscribe Sukhuni Kalp.